پاکستان کے اکابرین، صافی حضرات، وکلا برادری، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، ہم سمجھتے تھے کہ سابقہ صرف ہم ایم این ایز یا وزراء یا سینیٹر یا ایم پیز رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور حکومت میں یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اینکر پرسن بھی سابقہ ہوتے ہیں۔ تو سابقہ ہمارے اینکر پرسنز، میں سب سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مہمان نوازی کا کہ 2 دن سے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور آج ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حالانکہ میں نے ساتھیوں کو کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ استثناء دیتے ہیں تو مجھے بھی آج باتوں سے استثناء دے دیں، میں صرف آپ لوگوں کی باتیں سنوں گا۔ اتنا طاقتور تو نہیں ہوں، نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، نہ میرے ہاتھ میں کوئی بندوق ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری باتیں پہلے بھی بہت سے لوگوں کو یا قوتوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ آج بھی شاید جو باتیں کروں اس سے اگر کسی کی دل آزاری بھی ہو، میں ان کی بات نہیں کرتا جو بہت طاقتور ہیں، میں ان کی بات کروں گا جو آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میری باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوگی تو قبل از وقت میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اب آج کے اس گھٹن کے ماحول میں یہ کانفرنس جو بلائی گئی ہے، ایسی گھٹن جہاں پر ایک ٹویٹ کرنا بھی جرم ثابت ہوتا ہے، جس کی مثال ایمان مزاری اور اس کے ہسبینڈ ہیں، سوال کرنا بھی جس ماحول میں جرم ہو، اس کی مثال اسد علی طور، وہ تو انسان ہے لیکن ان حکمرانوں نے اس کے طوطے کو نہیں بخشا۔ مطلب انسانوں پر بولنے کی پابندی ہے، طوطوں پر بھی بولنے کی پابندی ہے کہ ان کو بیچنے والے کے جو اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جاتے ہیں۔ ایسی گھٹن اور ایسی ماحول میں اس طرح کی کانفرنس ظاہر ہے ایک اچھا ایک قدم ہی سمجھوں گا میں اس کو، لیکن ہمیں کچھ اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرنا پڑے گا، ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس ملک کے آئین کو، جس کو مقدس کتاب کا نام دیا جاتا ہے، اس مقدس کتاب کو اسی کا حلف لینے والی وہ مقدس قوت یا وہ مقدس گائے کئی بار اس کو جو ہے ہضم کر گئی، اور اس کو مقدس بنانے والے کون ہیں؟ وہ قوت جس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ کلاڑی سے درخت نے پوچھا کہ میرا گناہ کیا ہے، ہر وقت تم مجھے ہی کاٹتے رہتے ہو؟ تو اس نے بولا پیچھے دستے میں دیکھو، وہ تمہاری نسل ہے، تمہاری برادری ہے۔ ہم انڈیویجلز کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ روز اول سے دیکھیں جن کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، باجوہ، عاصم منیر صاحب، حافظ صاحب، حضرت کے ساتھ حافظ میں نے نام رکھا تو شاید ناراض نہ ہو جائے، ہم ان کو مورد الزام سید، 2 غلطیاں تو 14 سال سے ہو گئے میرے لیے،
ہم ان افراد کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان افرادوں، ان انڈیویجولز کے پیچھے کون ہے؟ کیا وہ ادارے ان کے پیچھے نہیں؟ ہم ان اداروں کو نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کہ اس ادارے سے پھر ترقی پاتا ہوا کوئی اور شخص آئے اور وہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیں اسی کرسی پر بٹھائے جو کرسی کسی ناجائز طریقے سے اس نے خالی کرائی ہے۔ ایوب خان، ہم پیدائشی اسی دور میں ہوئے، اس کی عملیت کے دور میں ہماری، اس کا نام لیتے ہوئے لوگ خوف کھاتے تھے۔ وہ صرف ایوب خان نہیں تھا، اس کے پیچھے وہ ریاستی قوت تھی۔ آج اسی ایوب خان کی جو اولادیں ہیں، عمر ایوب صاحب، اس کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، اس کی جگہ پر کسی اپنے اور بندے کو لے آئے۔ وہ جنرل ضیاء الحق جو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا تھا، مذہب کا استعمال کر کر اس قوم کا، اس ملک کا استحصال کیا گیا۔ جس مذہب کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا، اس مذہب کو، اس دین کو، اس اسلام کو استعمال کرتے ہوئے انہی جنرلوں نے جو ہے نا اپنے انبار اور اپنی تجوریاں بھر دی۔ انہی جنرلوں نے اپنے ملک سے خواتین جو ہے نا ان ممالک میں جو ہے ڈالروں کے عوض ان کو بیچ ڈالا۔ جنرل مشرف کے ہمیں یاد ہے جو مکے لہراتا ہوا پوری قوم کو للکارتا تھا، لیکن جس دن اس کی وردی اتاری گئی اس کے بعد تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہمیں اس مافیا کی طرف بھی انگلیاں اٹھانی پڑیں گی، اشارے کرنے پڑیں گے، جس کی بدولت مشرف جو ہے جنرل بنا، ایوب جو ہے جنرل ایوب بنا، یایا جو ہے جنرل یایا بنا، اور جنرل باجوہ جو ہے جنرل بنا۔ خلستان کی صورتحال سے پتہ نہیں آپ لوگ کتنے واقف ہوں گے نہ ہوں گے، کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہوگا جب بلوچستان میں ہمارے نوجوانوں کی لاشیں نہ گرائی گئی ہوں۔ لوگ بلوچستان سے احتجاج کرتے کرتے اسلام آباد تک پہنچے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار۔ ایک بزرگ ماما قدیر کل اسی جد و جہد کرتے ہوئے کل اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے نکلا تھا اور ہزاروں بلوچوں کی وہ آواز بن گیا۔ ڈاکٹر مارن بلوچ اسی اسلام آباد کے، جس کو تمام ملک کا جو ہے دارالخلافہ یا کیپٹل کہتے ہیں، اس میں آئی تھی۔ نگراں حکومت، جس کو لوگ کیئر ٹیکر حکومت کہتے تھے، جس وقت ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا، میں نے اسی دن کہا تھا اٹس ناٹ اے کیئر ٹیکر، اٹس انڈر ٹیکر۔ اور اس نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقتاً وہ گورکھن، جس کو انڈرٹیکر کہتے ہیں، گورکھن ہی نکلا۔
जमहूरियत का गौरखन, आइन का गौरखन, इस मुल्क का गौरखन और इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों अवाम के मैंडेट का गौरखन। जिस बलूचिस्तान के जिस हल्के से मैं ताल्लुक रखता हूं, डिस्ट्रिक्ट खुर्जा, उसकी दो तहसीलें हैं, एक ज़हरी और दूसरा औरनाच। मैं अब इस वक्त जो आपसे कह रहा हूं, फलस्तीन और गजा बहुत दूर है, लेकिन कोई वहां पर जाके देखे ज़हरी और औरनाच के हालात गजा और कश्मीर से जो है बेहतर नहीं बदतर है। लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। पूरे इलाके को जो है सराउंड कर दिया गया है, ना किसी को ज़हरी औरनाच से निकलने की इजाजत है, ना ही किसी को उस इलाके में अपने बच्चों के लिए राशन ले जाने की इजाजत है। जब ऐसे मामलात पर हम बोलते थे, हमें सब शक की निगाह से देखते। जब हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बात करते थे, तो इसी इस्लामाबाद में, इन्हीं ऐवानों में हमें लोग कहते थे कि क्या बेहुदा बातें करते हो। रियासत भी कभी किसी को अगवा कर सकती है, रियासत भी कभी किसी के बच्चों को उठा जा सकती है, रियासत भी कभी अपने शहरियों का जो है कत्ल आम कर सकती है। मैंने उस वक्त भी असेंबली में कहा था, असद कैसर साहब गवाह होंगे, कि मैंने बोला डरे उस दिन के लिए जब ये मामलात और ये वाकयात आप पर आएंगे। और आज जो मिसिंग पर्सन्स का मसला सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं, आज पूरे मुल्क में जो है फैल गया है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जिनके प्यारे उठा लिए गए हैं, वो उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, वो उनसे मुलाकात के लिए जो है एहतजाज नहीं कर रहे। वो माएं, वो बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग, अब जो उनकी डिमांड ये है कि हमें उनकी लाश हमारे सुपुर्द की जाए। उनकी डिमांड अब ये है कि उनकी लाश का आखिरी दीदार हमें कराया जाए। वो मां आज जो आंसू टपका रही है, वो 25 साल के उस नौजवान की बाजियाबी के लिए नहीं, उसकी मसखशुदा लाश पे जिस कब्र में धकेल दी गई है, वो उस कब्र की निशानदेही चाहती है कि उसकी कब्र कहां है और उस पर जाके 2 नफल जो है पढ़ सके। कल यहां पे एक बुजुर्ग रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने जिस अंदाज में बात की, खुश नसीब है आप लोग जो इस अंदाज में बात भी कर सकते हैं। हम तो बलूचिस्तान हाउस में अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस तक इस बीच में जो सड़क है वहीं से हम उठा लिए जाते हैं। बलूचिस्तान में रोजाना 8 से 10 लोग जो है आज दिन तक उठाए जा रहे हैं। कल की मैं बात करता हूं आपको, अब से 2 दिन पहले 2 खवातीन को उठा लिया गया, और कल एक प्रेग्नेंट, जो 7 माह की प्रेग्नेंट औरत थी, उसको रियासती फोर्सेस उठा के ले गई। और फिर हमें कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान का तराना बजता है तो आप खड़े क्यों नहीं होते। वो जो एहलकार हमें उठाने आते हैं, हमारी जो मसखशुदा लाशें फेंक के जाते हैं, उनके हाथ में हिंदुस्तान का या अमेरिका का झंडा नहीं होता, उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है।
میں آپ کو ایک مثال دوں. افراد صاحب خٹک صاحب، ہم مسنگ پرسنز کا جو کمیشن بنا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں ہم لوگ گئے، کیونکہ وہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس اٹھا لیے گئے تھے. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے ان تمام مسنگ پرسن بنا دیے گئے تھے. ایک مشرقی پاکستان، دوسرا مغربی پاکستان. جب بنگلہ دیش تھا، بنگال اس وقت تھا، پھر دیش بن گیا. جب بنگال بھی تھے ہمارے ساتھ، تو ان کو ان کی اس آبادی کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے ہم تمام دوسرے صوبوں کو جو ہے اکٹھا ملا کر ایک صوبہ بنا دیا. اس کا نام 1 یونٹ رکھ دیا گیا. لیکن جیسے ہی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے، فوراً 1973 کا آئین آ جاتا ہے. ملک ایک جنگی حالات سے گزر چکا تھا، ضرورت بھی تھی ایک آئین کی، مجبوری بھی تھی. ہمارے اکابرین نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان حالات میں ہم وہ کچھ نہ کریں، اور کئیوں نے اس پر دستخط کی، کئیوں نے اس انوگریشن میں جو ہے آئین کا جو جشن منایا جا رہا تھا اس میں حصہ بھی نہیں بنے. کرتے بھی کیا، جو انکاری تھے، جو نہیں مانتے تھے، ان کے پاس اور چوائس ہی نہیں تھی. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، انگلش میں کہتے ہیں when the rape is irresistible, relax and enjoy. تو been enjoying اس 1973 کے آئین کو جو ہم انجوائے کرتے رہے. اور اس 73 کے آئین کو، جس کو مشترکہ یا لفظ کہتے ہیں متفقہ آئین کہا جاتا ہے، جیسے ہی وہ 73 کا آئین پاس ہوتا ہے، اور وہی مطالبات جو بنگال کے لوگ کر رہے تھے، جو 56 کے الیکشن میں آپ نہیں کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگ نہیں لائے اپنی حق درمی کی وجہ سے، جو 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگ نہیں لائے، لیکن جیسے ہی بنگالیوں سے آپ نجات مل گئی، 73 کے آئین میں آپ لوگوں نے تمام وہ سکھ جو ہے بنگالیوں کی ڈیمانڈ تھی، وہ آپ اس میں کسی حد تک آپ لوگ اس میں شامل کر دیے. لیکن 73 کا آئین منظور ہوتے ہی اس کا جشن بلوچستان میں جو ہے توپوں اور ٹینکوں اور بندوقوں کی آوازوں سے جو ہے ہمیں سنائی دیتے ہیں. 73 کے آئین کے تحت ایک منتخب حکومت کو برخاست کیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو کو جمہوریت یا پاکستان کے 73 کے آئین کا جو ہے خالق کہا جاتا ہے، اسی کے دور حکومت میں نیشنل عوامی پارٹی، جو آج یہاں پر اکثر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی نیشنل عوامی پارٹی کے جو ہے عنصر تھے. اس پر پابندی لگائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے. آج ہم کہتے ہیں نا جی کینگرو کورٹس ہیں، اس وقت کے کورٹ کو کیا تھے؟ انہی کورٹوں نے تو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی تو انہوں نے لگائی تھی. اور وہ ملٹری آپریشن، اور مزے کی بات، ایک اکثریتی منتخب حکومت کو ختم کر کے ایک ایسی حکومت قائم کر دی گئی جس نے صوبائی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس دور حکومت کو جمہوری دور حکومت کہا جاتا ہے. اس دور حکومت میں بلوچستان اسمبلی کا کوئی ایک اجلاس تک نہیں بلایا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جی 73 کا آئین جو ایک جمہوری آئین تھا، اور اس جمہوری حکومت اور اس جمہوری
دور کے دوران جو ہے بلوچستان میں جو ہے خوشحالی لائی گئی. تو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی 73 کے آئین پر ہم اعتماد کریں. میرا یہ سوال ہے، میں یہ بحیثیت ایک کمپوننٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے نہیں کر رہا، میں بلوچستان کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 73 کا آئین جو میری ماں بہنوں کی عزت نہیں بچا سکتا، وہ 73 کا آئین جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ 73 کا آئین جو بلوچستان پر ہونے والے 5ویں ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہلاک شدگان، شہید شدگان کے ورثاؤں کو جو انصاف نہیں دلا سکتا، وہ 73 کا آئین جو چادر اور دیواری کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیا یہ 73 کا آئین پول صراط کے طور پر ہمیں جنت میں پہنچا سکے گا؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں 73 کے آئین کو اب ہم جتنی بھی جان ڈالیں، وہ 73 کا آئین جو اپنے خالق کو نہ بچا سکا، جو اس ملک کے پارلیمنٹس کو نہیں بچا سکا، جو مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش، ان کی آواز نہ اٹھا سکا، تو ساتھی شاید اس پر اتفاق نہ کریں. میرے کچھ تجاویز ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا کہ آج کے اس اعلامیے میں آپ اس کو حصہ بنائیں، لیکن اس پر آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا. اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو آپ لوگ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، نہیں لینا چاہتے، جس طرح 78 سال میں ہم نے لاشیں بھی اٹھائے، ہم نے بے گور کفن لاشیں بھی دیکھی، ہم نے مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھے، آبروئیں لٹتے ہوئی ہم نے دیکھی، اپنے بزرگوں کو سڑکوں پر ان کی پگڑیاں اتارتے ہوئے دیکھی. جب تک ہمیں صبر ہے ہم صبر کرتے رہیں گے، لیکن خدا نے بھی صبر کی ایک حد رکھی ہوئی ہے، تو خدا کے لیے ہمیں اس حد کو پار کرنے تک نہ لے جائیں. اس کے باوجود جب 1988 میں جمہوریت بحال ہوئی اور ہم نے تصادم کے بجائے پارلیمانی سیاست کا راستہ اختیار کیا، 1997 میں بلوچستان کے عوام نے بلوچ کانفرنس کے عہدے کو اس امید کے ساتھ منتخب کیا کہ وفاق ہمارے جائز حقوق، حقیقی خود مختاری اور اپنے وسائل میں منصفانہ حصہ دے گی. لیکن اس کے برعکس ہم نے مسلسل مرکزیت، سیاسی عدم استحکام اور اپنے معدنی، گیس اور ساحلی وسائل کے منظم لوٹ مار دیکھی، جس سے مقامی آبادی کو تقریباً کوئی فائدہ نہیں پہنچا. 2006 میں نواب اکبر پختگی کی شہادت نے اس خلیج کو مزید گہرا کر دیا. جبری گمشدگیوں اور اجتماعی سزاؤں نے ریاستی مرکز کے اخلاقی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا. آج بھی بلوچستان میں سے لوگ رہنما بنائے جاتے ہیں جو عوام کی منتخب نہیں بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے پیداوار ہیں. اس عمل نے بلوچستان میں امن قائم نہیں کیا بلکہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو مکمل طور پر زیر آلود کر دیا. کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں امن امان کا مسئلہ ہے، وہاں پر گورنر راج لگایا جائے. ان کو میں ساون کا اندھا تو نہیں کہہ سکتا، ان کو بلوچستان کے حالات نظر نہیں آ رہے. بلوچستان میں حکومت کی کوئی رٹ باقی نہیں رہی. کوئی ایک ضلع، چاہے وہ بلوچ ضلع ہوں، چاہے پشتون علاقے ضلع ہوں، کسی ماں سوائے سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، سیکٹریٹ اور اس کے ارد گرد جو علاقے جس کو
ریڈ زون کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ بھی گورنمنٹ کی جو ہے رٹ قائم نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر گورنر راج لگایا جائے، یہ ان سے سوال ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں اور وہاں پر گورنر راج لگایا جائے، تو وہاں پہ گورنمنٹ بھی تو آپ کا ہے، اور وہاں پہ راج آپ کی اسٹیبلشمنٹ کئی 78 سال سے وہاں پہ راج کر رہی ہے. گورنر راج نہیں لگا سکتے، کم سے کم سیکٹر کمانڈر راج تو لگا لو یار. جو پروپوزل میں لایا ہوں وہ کاپی آپ کو میں دے دوں گا. وفاقی معاہدے کی اثر و نو تشکیل. نمبر 1، آئینی اور طرز حکمرانی کی اصلاحات. 1973 کا آئین بلوچوں اور پشتونوں جیسی چھوٹی قومیتوں کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہا ہے. ہم ایک نئی آئینی بندوبست کا مطالبہ کرتے ہیں جو درج ذیل اصولوں پر مبنی ہو. نمبر 1، سچ، احتساب اور مفاہمت. ایک بااختیار اور وقت کی پابند سچائی اور مفاہمتی کمیشن قائم کیا جائے جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں، سول سوسائٹی، آزاد عدلیہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے مبصرین کی نمائندگی ہو. اعتماد سازی کی فوری اقدامات میں سیاسی قیدیوں اور